کی مثل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ شے کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. اللہ شے کے زمرے میں نہیں آتا. اللہ جب شے کے زمرے میں نہیں آتا تو جتنی صفات، جتنے کمالات اس کی مخلوق کے اندر موجود ہیں، ان صفات اور ان اوصاف کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات کی تمام صفات اور اوصاف وہ حادث ہیں، قدیم نہیں، اور اللہ کی تمام اوصاف اور اللہ کی ذات قدیم ہے، حادث نہیں. لہذا کوئی ذات اس دنیا میں اللہ کی ذات کی مشابہت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات میں جتنی ذات ہیں سب حادث ہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے. علامہ صاحب، یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی واحد ہے، ایسی یکتا ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ توحید کی کیا کچھ اقسام میں بھی ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ توحید کی اقسام اگر آپ اسے تقسیم کرنا چاہیں تو توحید فکری اور توحید عملی، توحید اعتقادی اور توحید فعلی، توحید ذہنی اور توحید خارجی، یہ دو بڑی اقسام ہیں توحید کی. توحید اعتقادی، توحید ذہنی اور توحید فکری کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائیے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور واحد ہے اور احد ہے. اس کائنات کو سنوارنے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کو بدلنے والا، اس کائنات میں موسموں کو بدلنے والا، لیل و نہار کو بدلنے والا، صبح و شام کو بدلنے والا، گرمی سردی کو بدلنے والا، یہ سب تغیر، یہ سب تبدل جو ذات کر رہی ہے وہ ذات ایک ہے، نہ صرف ایک بلکہ واحد اور احد ہے. یہ ہے فکری توحید، اعتقادی توحید، ذہنی توحید، عقلی توحید، کہ آپ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو مضبوطی کے ساتھ عقیدہ توحید کے ساتھ جوڑ دیں. دنیا میں ہزاروں زلزلے آئیں، کائنات پست و بالا تہس نہس ہو جائے، مگر ذہن سے عقیدہ توحید کا رشتہ نہ ٹوٹنا پائے. یہ ہے فکری، اعتقادی اور عقلی توحید. اور عملی توحید کیا ہے کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے فعل میں، اپنے معاشرے میں توحید لے کر آئیں. اب یہاں پر میں عملی توحید کو پھر دو حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی. انفرادی یہ ہے کہ میں انفرادی طور پر اس بات کا یقین رکھوں کہ میرا اللہ ایک ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، فقر میں، غنا میں، علم کی حالت میں، جہالت کی حالت میں، مجھے ہر وقت وہ دیکھتا ہے. یہ انفرادی توحید ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایک ہوتے ہو دوسرا خدا ہوتا ہے، جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا خدا، اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا خدا یہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی چھٹا خدا نہیں، چھٹا تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. یہ انفرادی توحید ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ ہر وقت یہ تصور اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہارا احتساب کرنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اے انسان، تو نے انسان کو حساب نہیں دینا، تو نے حساب دینا ہے اللہ کو، اور وہ ہر جگہ تو یہ دیکھتا ہے اور ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہے. یہ انفرادی توحید ہے. اگر معاشرے میں یہ انفرادی توحید کا صحیح تصور اگر آ جائے تو تب بھی جرائم میں بڑی کمی ہو سکتی ہے، معاشرے میں اصلاح اور تزکیہ پیدا ہو سکتا ہے. اور دوسری عملی جو توحید ہے وہ اجتماعی توحید ہے کہ معاشرے میں قانون، ضابطہ، آئین، دستور صرف اس ایک اللہ کا ہو. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، نہ اللہ شراکت کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن تمہاری زندگیوں میں دوسرے انسان کی شراکت اللہ کے ساتھ اسے اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا اجتماعی توحید یہ ہے کہ ہم ایک خدا کے ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک قانون کے تحت اپنی عملی، اپنی اجتماعی زندگیوں کو لے آئیں، یہ ہے اجتماعی توحید۔